ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ پڑھائی میں بہت ذہین تھا اور سب لوگ اس کی عقل اور سمجھ کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس کی ایک بڑی کمزوری تھی۔ وہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور موبائل پر گیمز کھیلنے میں گزار دیتا تھا۔ اس کے والدین اسے بار بار وقت کی اہمیت سمجھاتے تھے، لیکن حمزہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میرے پاس بہت وقت ہے، میں سب کچھ بعد میں کر لوں گا، ابھی تو مجھے مزے کرنے دو۔ ایک دن اسکول میں سالانہ امتحان کے نتائج آئے۔ اس بار حمزہ کے نمبر بہت کم آئے، جو سب کی توقع سے بھی کم تھے۔ اس کے اساتذہ جو پہلے اس کی تعریف کرتے تھے اب مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے دوست بھی اس سے دور ہونے لگے۔ جب حمزہ گھر آیا تو اس نے اپنے والدین کو اس کی رپورٹ کارڈ دیکھتے ہوئے مایوس پایا۔ حمزہ کو خود پر غصہ آیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی عادتیں کیسے بدلے۔ اسی رات وہ اپنے دادا کے پاس گیا، جو گاؤں کے ایک عقل مند اور معزز بزرگ تھے۔ حمزہ نے اپنی پریشانی ان سے بیان کی اور کہا، دادا جان، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس بار کیوں فیل ہو گیا، حالانکہ میں اچھا طالب علم ہوں۔ دادا نے مسکرا کر کہا، بیٹا، مسئلہ یہ نہیں کہ تم اچھے طالب علم نہیں ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے تو یہ انسان کو کامیابی تک لے جاتا ہے، اور اگر ضائع کیا جائے تو انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ حمزہ نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن دادا جان، ہمارے پاس تو ہمیشہ وقت ہوتا ہے نا، ہم اسے بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دادا سنجیدہ ہو کر بولے، نہیں بیٹا، وقت دریا کے بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے، جو گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، دادا نے کہا۔ بہت پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان تھا۔ اس کے پاس بہت دولت، بڑے محلات اور بہت سے نوکر تھے، لیکن وہ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرتا تھا۔ وہ دیر سے اٹھتا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا اور ہر کام کل پر ٹال دیتا تھا۔ ایک دن ایک دانا آدمی اس کے دربار میں آیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ اپنی سب سے قیمتی چیز ضائع کر رہے ہیں، اور وہ ہے وقت۔ اگر آپ نے اسے صحیح استعمال نہ کیا تو آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے کہا، میرے پاس بہت وقت ہے، میں جب چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بوڑھا ہو گیا، اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کی سلطنت کمزور ہو گئی اور اس کے لوگ اس سے ناراض ہونے لگے۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے۔ وہ اس دانا آدمی کو ڈھونڈنے نکلا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ بادشاہ بہت پچھتایا، لیکن اب وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آخر میں اسے سمجھ آ گیا کہ اصل خزانہ وقت ہے۔ یہ کہانی سن کر حمزہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے بھی اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس نے دادا سے پوچھا، کیا میں اب بھی اپنی زندگی بدل سکتا ہوں؟ دادا نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، اگر تم آج سے وقت کی قدر کرنا شروع کر دو تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ اس دن کے بعد حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے گا۔ اس نے روزانہ کا ایک شیڈیول بنایا، جلدی اٹھنا شروع کیا، پڑھائی پر توجہ دی اور فضول کاموں سے بچنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لانے لگی، اور اگلے امتحان میں وہ اپنی کلاس میں اول آیا۔ بعد میں وہ ایک کامیاب انسان بنا اور اس کی کہانی دوسروں کے لیے مثال بن گئی۔ سبق: وقت کی قدر کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔